جی سر، ہم لاسٹ سیشن میں بات کر رہے تھے لفظ امی پہ. اچھا، یہ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری انٹرپریٹیشن لگتی ہو. اللہ کریم سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ٹھیک. پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب میری وحی آنے سے پہلے کچھ پڑھتا یا لکھتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو اس کتاب سے، اس سورس سے آیا ہے. جی، میرے محبوب میری وحی آنے سے پہلے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھتے تھے. جی، یہ کون کہہ ہے؟ اللہ کریم. تو ابھی بھی کسی کو خیال ہے کہ یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا؟ نہیں. سو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان پڑھ نہیں رکھا. اللہ نے ان کو اس آئسولیشن میں رکھا کہ ان کو علم میں نہیں دینا ہے. وہ جو پچھلی سیشن میں آپ نے بات کی تھی نا، اللہ استاد کون دے رہے؟ اپنا. اللہ کریم خود الرحمن علم القرآن، بے حد و حساب مہربان. الرحمن کا میں جو مطلب سمجھتا ہوں، بے حد و حساب مہربانی کرنے والا. علم القرآن، سکھا رہا ہے قرآن، اپنی کتاب. کسے سکھا رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں تو قرآن عطا ہوا ہے دہن نبوت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے دہن سے ہمیں اللہ کا پیغام ملا نا. پہلے تو ذرا آنیسٹی اور کمٹمنٹ کا لیول چیک کریں. ایک انسان اس معاشرے میں جس میں بت پرستی ہے، شرک ہے، نہیں، اور بڑے سخت ہیں اپنے، شاید ہم بھی سختی ہوتے ہیں، آج بھی سخت ہیں اپنے اپنے ایمان پہ، دین پہ. اللہ کریم اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آپ کہیے، اور سرکار کہتے ہیں کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک. پھر ایک اور موقع پہ حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے لیکن الفاظ میرے اپنے ہیں، یہ لفظ اللہ کے نہیں ہیں، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اور پھر تیسرے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ میں بات خود کہہ رہا ہوں، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، حدیث قولی کہتے ہیں. اب یہ ایک ہی انسان اسی زبان سے خود کلاسیفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ میری بات ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. آنیسٹی. اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، نبیوں کے نبی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آنیسٹی کا لیول چیک کریں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ کہہ تو میں رہا ہوں لیکن حکم اللہ کا ہے، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. جو حدیث شروع ہوتی ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو حدیث اللہ فرماتا ہے سے شروع ہوتی ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بات سارا حکم اللہ کا ہے اور لفظ زبان سرکار ختمی مرتبت کی ہے. اور پھر سرکار قرآن کی صورت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے، یہ قرآن ہے. سو اتنی کلیئرٹی، آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ رسالت میں آپ پیغام پہنچا دیں. سو اللہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ موقع آ گیا جب اللہ نے اس کائنات کے نبی کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا. جی، اور یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑا موقع ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بھیجا. 40 سال گزر گئے، ایگزیمپلری لائف گزر گئی، دکھا دی، اور ان کے تقاضوں کے مطابق یہ بھی بتا دیا کہ 40 سال کے تمہارے نزدیک سب سے بہت بڑی عمر ہے، اور زبان پہ تمہیں بڑا عبور ہے. لو زبان بھی دیکھو، جو میرے کلام کی، عمر بھی تمہاری مرضی کی، میرے محبوب کا پیغام سنو. پچھلے 6 مہینے سے جتنے خواب آتے ہیں سرکار ختمی مرتبت کو، وہ سارے میٹیریلائز ہوتے تھے. اب 1 منٹ کے لیے اس سے بغیر کسی نسبت تمثیل کے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں.
مجھے پتہ چل جائے کہ کل کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کل صبح میں خواب دیکھوں، کیا میرے لیے وہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہیں اس سے پہلے گزارنا آسان ہوگی؟ بہت مشکل ہو جائے. نہیں، وہ میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ اگر مجھے پتا چل جائے میں نے 2 گھنٹے بعد مر جانا ہے تو میں ابھی مر جاؤں گا. وہ 2 گھنٹے نہیں گزریں گے، وہ 2 گھنٹے گزریں گے نہیں گزریں گے. جی. شک کتنا مشکل کام اللہ بتا رہے، اصل میں اللہ پریپیئر کر رہا ہے. اس کنٹینر کو جو سرکار ختمی مرتبہ ہمارے سامنے یا دنیا کے سامنے چلتے پھرتے رہے، وہ جسم، اس کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس کو وہ لانچنگ پیڈ بنایا جا رہا ہے جس پہ آ کے الٹیمیٹلی چیزیں ٹھہرنی ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ اگر میرا کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا، اگر میں قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. سو کتنا مضبوط دل چاہیے، کتنے نروز چاہیے، کتنا اسٹرانگ باڈی اور سسٹم چاہیے. جی. سو 6 مہینے سے جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اب اور پچھلے 3 سال سے سرکار غار حرا میں بڑی باقاعدگی سے جاتی ہے، رمضان گزارتے ہی وہاں ہے. اس سال بھی ایسا ہی ہے. یہ 610 عیسوی کا رمضان ہے. صحیح. جو کیلنڈر ہم آج استعمال کر رہے ہیں 2023 جس کی 2023 سال ہے، اس کے 610ویں سال میں اگست کا مہینہ ہے. اور اگر ہم بات کریں قمری مہینوں میں جسے ہم عربی یا اسلامی مہینے بھی کہتے ہیں تو رمضان المبارک ہے. اور رمضان سال ہے 40 فیل. فیل ہاتھی والوں کا جب حملہ کرنے آئے اس سے شمار نیا شروع ہو گیا. عرب میں سالوں کے شمار کا، عرب کا اپنا کیلنڈر کوئی نہیں تھا، وہ کسی اہم واقعے سے چیزوں کو شمار کرنا شروع کر دیتے. حضور کے آباء و اجداد میں کعب کی ڈیتھ سے کیلنڈر شروع ہو گیا. یعنی اگر وہ کہتا ہے 250 کعب تو اس کا مطلب ہے کعب کی ڈیتھ کو 250 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. پھر فیل بڑا واقعہ ہوا. تو اب فیل کے بعد ہر چیز فیل سے کاؤنٹ ہونی شروع ہو گئی. 10 فیل کا مطلب ہے ہاتھی والے جس سال حملہ کرنے آئے تھے اور اللہ نے انہیں کرش کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، اس کو 10 سال گزر چکے. تو یہ 40 فیل کی بات ہے. تو سرکار کی پیدائش بھی، ولادت بھی 1 فیل میں ہوئی تھی، پہلے سال میں 55 دن پہلے حملہ کیا تھا. سو 40 ہو گیا. 21 رمضان ہے، پیر کا دن ہے. سرکار ختمی مرتبہ غار حرا میں اپنی وہی عبادت، سوچ و بچار، کائنات پہ غور، اللہ کے نظام پہ، اور جو پچھلے 6 مہینے سے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں، لرننگ ہو رہی ہے، جو ایکسپوجر مل رہا ہے، جو اسٹرینتھ مل رہی ہے، اس پہ میڈیٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ سے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دین حنیف پہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، توحید. حضور کے آباء و اجداد سارے ایسے ہی ہیں. 21 رمضان پیر کا دن 10 اگست 610 عیسوی. پیر کے دن کو حضور کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. سرکار کی ولادت پیر کے دن ہوئی، سرکار پہ پہلی وحی پیر کے دن اتری. حضور نے ہجرت پیر کے دن کی، حضور کا وصال پیر کے دن. سو پیر بڑا امپورٹنٹ ہے. 21 رمضان پیر کا دن جسے آج ہم طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات کہیں گے. سرکار ایک آواز سنتے ہیں. اب غار میں اکیلے اور آپ کو ایک آواز ہے، پڑھیے اقرا. اب انسانی نفسیات ہے، اب دائیں بائیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، میں تو یہاں اکیلا تھا. نہیں، تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا، انسانی شکل صورت کے قریب قریب. تو آپ فرماتے ہیں ما انا بکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا مجھے پڑھنا نہیں آتا. وہ پھر دوبارہ کہتا، وہ حضور کو گلے لگاتا فرشتہ اور اپنی طرف پش کرتا ہے. جیسے میں آپ گلے ملے، ایک عرصے بعد ملے تو ہم گلے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنے ایکسپریس کرنے کے لیے اپنی محبت، مس کرنا، جوائسنیس، اوور ویلم ہونا ایک عرصے بعد ملنے کے، اور کچھ دیر ہولڈ کیے رکھتے ہیں. جی
وہ جتنے عرصے بعد ملیں گے، جتنا اچھا تعلق ہوگا، یہ ڈیوریشن بالکل ہوگی۔ جی وہ پھر کہتا ہے تو اقرا پڑھیے، سرکار پھر فرماتے ہیں ما انا بکاری، اور جو عربی نہیں سمجھتے ان کو میرے جیسے فرشتہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، اور رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ وہ پھر تیسری دفعہ گلے لگا کے تھوڑی اور محبت میں اپنی طرف اور کھینچتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو پھر سرکار پڑھتے ہیں۔ اب یہاں دو تین چیزیں آگے چلنے سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ایک سیشن میں بات کر چکے، میں اگر ابھی حسن آپ سے کہوں پڑھیے تو آپ کہیں گے کیا پڑھنا ہے، چونکہ آپ بھی اردو سمجھتے ہیں، میں بھی اردو سمجھتا ہوں۔ تو سرکار عرب تھے نا، عربی جانتے تھے جی نہیں، اور بڑے فصیح اللسان، جامع الکلام، حضور کی ایک بات میں اتنی دانائی ہے کہ آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں اور وہ ایک فقرے میں بات مکمل ہوگی۔ جو آپ اکثر حوالہ دیتے ہیں باتوں کے پیغمبر، پیغمبر کی بات باتوں کے پیغمبر ہوا کرتی ہے۔ تو اگر پیغمبروں کے سردار کی بات ہوگی تو باتوں کے بھی، پیغمبروں کی باتوں کے بھی سردار ہوگی نا ان کی بات۔ تو اللہ نے یہ کمال دیا۔ تو وہ کیوں پوچھ رہے ہیں یا جواب میں کہہ رہے ہیں ماں انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کا مطلب ہے کوئی چیز سامنے تھی جو آفر کی گئی، پڑھیے، تو آپ نے کہنا نا میں مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا بغیر تمثیل نسبت آپ ہندی کی کوئی عبارت لائیں مجھے یا آپ کو کہیں پڑھیے، تو ہم آپ کیا کہیں گے کہ مجھے ہندی نہیں پڑھنی آتی پڑھنی، ہاں جی، خالی پڑھیے پہ تو جواب نہیں بنتا نا کہ نہیں بنتا، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ خالی پڑھیے پہ تو جواب بنتا ہے کیا پڑھنا ہے۔ اصل میں جبریل امین گرین کلر کے ریشم پہ سنہری رنگ سے لکھی ہوئی آیات لے کے آئے، سورہ الگ کی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمیں بچپن میں ہمیں کنفیوژن ہوتی تھی۔ جی جی، مطلب یہ چونکہ اتنی بات کہی جاتی ہے نا کہ پڑھیے، تو رسول اللہ کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، نہیں تو کوئی چیز سامنے تھی تو کہا نا۔ سو یہ ابن اسحاق بتاتے ہیں جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو حضور نے ان کی تلاوت کی۔ اب یہ پہلی وحی ہے، اس وحی میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی ہے اقرا، پڑھیے، اور دوسری ہے قلم، کہ اللہ نے انسان کو سکھایا قلم سے۔ جتنا زور یا جتنی امپورٹنس اللہ نے دین اسلام میں پڑھنے لکھنے کو دی شاید کسی اور دین کو۔ سب سے پہلی بات ہی پڑھنے کی نا، اور قلم کا کیا مطلب ہے؟ اسے محفوظ کریں۔ اچھا اب یہ مجھے بتائیے، جس اللہ کے جس نبی محبوب، کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، وجہ تخلیق کائنات کو سب سے پہلے حکم میں قلم کا حکم دیا جا رہا ہے، لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن محفوظ نہ کیا وہ لکھ کے؟ پہلا حکم ہے کیا؟ اچھا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ اللہ کا حکم نہ مانتے ہو؟ مطلب یہ سوچ بھی گمراہی ہے نا، یہ سوچ بھی اپنا ایمان گوانے والی بات ہے نا۔ آرگومنٹ سے ایک ہم بات کر رہے ہیں، پہلی بات پڑھنے کی ہو رہی ہے، دوسری بات لکھنے کی ہو رہی ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پہ ہم جب اس جگہ پہ آئیں گے تو پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے، قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہوں گے نا لکھوا کر۔ بالکل، ہمیں آج سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم تو لکھا ہوا موجود ہی نہیں تھا، نہیں تو ہم تحقیق نہیں کرتے، ہمیں جو لوگ بتاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ سو آج کا سیشن یہی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔